مریض کے لیے کس طرح دعا کی جائے، اب اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. قرآن پاک میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہمیں بتایا گیا، سنت سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب کسی انسان کو بیماری کی شکایت ہوتی یا اس کو کوئی زخم وغیرہ آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھ کر فرماتے. حضرت سفیان بن عیینہ راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اٹھائی اور پڑھا، شروع اللہ کے نام سے. ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے ملتی ہے اور اس کے ذریعے ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا نصیب ہوتی ہے. یہ دم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی جب مریض کو کوئی خاص طور پر زخم آ جاتا یا کوئی بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی شہادت یعنی یہ انگلی زمین پر رکھتے اور پھر اٹھا لیتے اور پھر یہ دعا پڑھتے. یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا. تو یہ ایک دم کا یا ایک بیماری کو جھاڑنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم وغیرہ کیا جانا چاہیے اور اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے. اب تو باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے مریضوں کے اوپر کہ دعا کے ساتھ کس طرح انہیں صحت ہو سکتی ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے کسی کی بیمار پرسی فرماتے، اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، یعنی بیمار کے اوپر دایاں ہاتھ پھیرتے، ماتھے پہ رکھتے یا سر پہ یا بازو پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پر، اور فرماتے اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اے تمام انسانوں کے پروردگار، بیماری کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نشان بھی نہ چھوڑے.